اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کریکلم ٹیکسٹ بک کی تیسری کلاس کی کتاب وقفیت عامہ ہم اس ویڈیو سیریز میں پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ یہ اردو میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم انگلش میڈیم میں چونکہ پہلے چیپٹر جو سٹارٹ کیا ہم نے وہ ہیبیٹیٹ ہے یعنی مسکن، تو ہم اردو میڈیم میں بھی اسی باب کو، اسی چیپٹر کو، اسی سبق کو پہلے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے مسکن، اور جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہیبیٹیٹ۔ یہ واقفیت عامہ کی کتاب میں باب نمبر 7 ہے۔ ہم پہلے ایک بات سمجھ لیں، ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سائنس ہے وہ انسان کی جدوجہد کے بعد جو علم اور جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، انسان جتنی کاوش کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اپنے ارد گرد، اپنے وجود میں، اپنے ارد گرد اور زمین کے مختلف حصوں میں، زمین سے باہر کی کائنات میں، آسمانی کائنات میں، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، مختلف قسم کی زمین ہے، مختلف قسم کے جاندار ہیں، ان سب میں غور و فکر کر کے، تحقیق کر کے جو علم پھر وہ حاصل کرتا ہے اپنی عقل کے مطابق، وہ سائنس ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سائنس جو بھی اب تک علم بیان کر چکی ہے، یعنی انسان سائنس کی کتابوں میں جو علم، جو معلومات دے چکے ہیں وہ بالکل 100% صحیح ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے سائنس پڑھنی ہے کہ انسان کا علم ابھی بہت کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت زیادہ علم رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کائنات میں زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کا علم محدود ہے۔ اب اس محدود علم کے مطابق سائنسدانوں نے کیا سوچا ہے، کیا سمجھا ہے کہ کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے، ایک سیارہ ہے جس میں زندگی، جیسے ہم انسان ہیں، مختلف جانور ہیں، پرندے ہیں، پودے ہیں، جن میں جان ہوتی ہے، جو جاندار جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ایسی مخلوق صرف زمین میں موجود ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اب چونکہ یہ زمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب زمین کے حوالے ہی سے بات ہوگی کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے روشنی اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو زمین کے اوپر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ان کی جو زندگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ روشنی اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام زمینی جاندار یا مخلوق کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی تک اگر سائنسدان نہیں پہنچے ایسی جگہوں پر جہاں پر مسلسل اندھیرا رہتا ہو اور وہاں کا درجہ حرارت کم ہوتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ بات بالکل 100% درست ہو۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سائنسدان جتنی تحقیق کر لیتے ہیں اس کے مطابق معلومات کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ تو ابھی تک کی معلومات کے مطابق کیا ہے کہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے روشنی اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کا آپ کو معلوم ہے، درجہ حرارت مطلب ہیٹ، جیسے ہماری باڈی کی ایک ہیٹ ہوتی ہے جس کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے، اور جب ہم کچن میں کوئی کام کر رہے ہیں تو کچھ پکا رہے ہوتے ہیں، آپ کی مما پکا رہی ہوں یا آپ کے گھر کا کوئی بڑا پکا رہا ہو، یا آپ اگر بڑے ہیں آپ خود کچھ پکا رہے ہیں، تو جو کچن میں جب چولہا جلایا جاتا ہے تو اس میں ہیٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف چیزیں جو کچھ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کچھ گرم ہوتی ہیں، تو ان کا کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں درجہ حرارت کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جو گرمی یا سردی ہے، یا گرم چیزیں ہیں یا ٹھنڈی چیزیں ہیں، تو ان کا جس چیز سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹھنڈا ہے یا گرم،
اس کا درجہ حرارت ہوتا ہے۔ تو زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، روشنی اور درجہ حرارت، جس کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ اب سب سے زیادہ پوری زمین پر روشنی اور اتنی زیادہ جو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہم کوئی بلب سے یا کوئی آگ جلا کر تو نہیں اتنی زیادہ پوری زمین کو دے سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ایک ذریعہ بنایا ہے، سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے روشنی اور درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے سورج کو بنایا ہے۔ اب سورج سے جو روشنی آتی ہے، یہ روشنی اور حرارت، درجہ حرارت کو ہم سمپل حرارت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ روشنی اور حرارت شمسی توانائی کہلاتی ہے۔ جو سورج سے روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ شمسی توانائی۔ شمس اردو میں سورج کو کہتے ہیں، سورج بھی اردو میں سورج کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے شاید اردو میں پڑھا ہو، اردو کی کتاب پڑھتے ہوئے پڑھا ہو کہ ایک لفظ کے اور بھی ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، یا ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں یا اس کے ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم الفاظ مترادف کے تحت پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہی سمجھ لیں کہ شمس جو ہے اس کا مترادف سورج ہے، یا شمس کا معنی جو ہے وہ سورج ہے۔ تو سورج سے جو حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شمسی توانائی، یعنی سورج سے حاصل ہونے والی توانائی۔ روشنی بھی ایک توانائی ہے اور حرارت بھی ایک توانائی ہے۔ پودے سورج سے حاصل کردہ توانائی کو استعمال کر کے خوراک بناتے ہیں، اور باقی جاندار زندہ رہنے کے لیے پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ سورج کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں۔ اب ہم نے پڑھا کہ زندگی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ روشنی اور درجہ حرارت کی، اور سب سے زیادہ روشنی اور درجہ حرارت زمین کو کہاں سے ملتا ہے؟ سورج سے۔ اب پودے جو سورج سے توانائی حاصل ہوتی ہے روشنی اور حرارت کی، اس کو استعمال کر کے پودے اپنے اندر خود خوراک بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پودے ایک ایسی مخلوق ہیں جو خوراک خود بناتے ہیں، اور باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ پودوں کے ذریعے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ پودوں پر انحصار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پودوں کے ذریعے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ کیسے باقی سارے جاندار پودوں پر انحصار کرتے ہیں؟ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے زمین پر زندگی بنائی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ پودے خوراک تیار کریں گے اپنے اندر، اور اس کے ذریعے سے پودوں کے اندر مختلف پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ پھل اور سبزیاں ہم لوگ کھاتے ہیں، اور کچھ جو پودوں کے جو پھل یا سبزی کہہ لیں آپ، ایک تو ڈائریکٹ ہوتی ہے نا پھل، جیسے ہم سیب، کیلا، آم، امرود، انار، اور کتنے سارے پھل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہ پھل ڈائریکٹ ہم کھاتے ہیں۔ اور کچھ سبزیاں ہیں جیسے گھیا، توری، شلجم، کریلے، بھنڈی، پالک، ساگ، اور کتنی ساری سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے پودوں کے جو پھل ہیں وہ کیا ہیں؟ جو اناج کی صورت میں ہوتے ہیں، جیسے دالیں ہیں، گندم ہے، چاول ہیں۔ تو یہ سارے بھی کہاں سے اگتے ہیں؟ پودوں کے اندر سے۔ تو ہم جو بھی چیزیں اس طرح کی کھاتے ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں ہمیں؟ پودوں کے ذریعے سے۔ اور پھر پودوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں جس سے انسان اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج پودوں سے نکلنے والی ان چیزوں کے ذریعے سے علاج انسان کا کرتے ہیں۔ اب جیسے انسان پودے کے مختلف حصے کھاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور بھی ایسے پیدا کیے ہیں، جانور، پرندے وغیرہ بھی ایسے بنائے ہیں جو پودوں کے مختلف حصے کھاتے ہیں۔ اب کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو
دوسرے چھوٹے جانوروں کو یا بڑے جانوروں کو کھاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر جانور جو ہیں جن کو دوسرے جانور کھاتے ہیں وہ خود جو ہیں وہ زیادہ تر پودے ہی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوا، پودوں کو انسان نے کھایا، مختلف جانوروں نے کھایا، پھر ان جانوروں کو دوسرے جانوروں نے کھایا، اور انسان بھی بعض جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، جیسے بکرے، گائے، اونٹ وغیرہ، تو ان مچھلی، مرغیاں، تو ان کا گوشت انسان کھاتا ہے، اور پھر ان جانوروں سے دودھ بھی لیتا ہے، انڈے بھی لیتا ہے، وہ بھی انسان کھاتا ہے۔ پھر دودھ سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، جیسے دہی وغیرہ، پنیر وغیرہ بناتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ساری خوراک کا جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسے بنائی ہے؟ پودوں کو۔ پودے نہ ہوں تو پھر باقی جو خوراک ہے وہ بھی تیار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سارے جو جاندار ہیں، زمین کے جو جاندار ہیں، ان کا جو زندہ رہنا ہے وہ کس پر اس کا انحصار ہے؟ پودوں کے اوپر۔ سورج کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں۔ اب ہمیں یہاں سے کیا سمجھ میں آئی ساری بات کا خلاصہ؟ اگر سورج نہ ہوتا تو زمین پر روشنی اور حرارت کی توانائی نہ آتی، یعنی اگر زمین کو شمسی توانائی نہ ملتی تو اس توانائی کے بغیر پودے خوراک نہ تیار کر سکتے، اور اگر پودے خوراک نہ تیار کرتے تو نہ انسانوں کو کھانے کے لیے خوراک ملتی اور نہ ہی جانوروں کو۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، غور کیجیے اپنے ارد گرد بھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، شکر الحمدللہ کہتے رہیے۔